اس کی محبت کے اندر 100 کلومیٹر کا سفر کرنا آج ہم سب کے لیے آسان ہو گیا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد کے اوپر مسجدوں کے اندر آنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا۔ اور جب مسجد میں نکاح کی بات آتی ہے میں بتا رہا ہوں معاشرے کی وہ باتیں میرے کانوں کے اندر آتی ہیں، ہاں نکاح تو وہاں بھی ہو جاتا ہے، ہاں شادی کا فنکشن ہو رہا ہے، خامخواہ کا اہتمام، یہ خامخواہ کا اہتمام نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد کے اوپر اہتمام ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ میں کر دوں آپ کر دیں، صرف دعویٰ کرنے سے محبت ثابت ہو جائے گی؟ اس دعوے کے لیے دلیل کرنی پڑے گی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبنی، جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا تحقیق کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس شخص نے مجھ سے محبت کی تو وہ میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر ہی آپ کے طریقوں کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ آج اگر مسلمہ اگر سنتوں کو فراموش کر رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو اپنے نبی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ باقی نہیں رہا، اسی وجہ سے سنتوں کی اہمیت نہیں۔ میں نے مانا کہ نکاح کی وہ مجلس اس جگہ بھی منعقد ہو جائے گی جہاں شادی کا فنکشن رکھا گیا ہے، لیکن بہرحال سنت ادا نہیں ہوگی۔ نکاح وہاں بھی کرنا جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن سنت ادا نہیں۔ پھر دوسری ایک بات یہ ہے، میں تو آج اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ شادی کے فنکشن جہاں منعقد ہوتے ہیں اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے بغیر خرافات کے وہ فنکشن منعقد نہیں ہوتے۔ کچھ نہ کچھ آتش بازی ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے ویڈیو فلم ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے اور بھی کچھ نہیں۔ آج تفریح کے اندر آج تو ہماری تفریح بھی بدتمیزی اور تفریح ہے نا، مجھے تو حیرت ہوتی ہے بے ضمیر لوگوں کی بات ہے کہ آپ اس کے اندر گالیاں بکتے ہیں کہ کیا تفریح میں گالی بک رہے ہیں، ماں کی بنا یہ وہ کیا تفریح میں گالی بک رہے ہیں دوسرے کو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری مجلسوں کے اندر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے خوشیوں کے اندر بھی حدود قائم کیے ہیں اور غم کے اندر بھی حدود قائم کیے ہیں۔ کوئی انسان اپنی خوشی کے اندر حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا کہ آج ہمارے یہاں خوشی ہے تو شریعت کا کوئی حکم ہمارے اوپر عائد نہیں ہوتا۔ پابندیاں اس وقت کی عائد ہوتی ہے کہ اپنی خوشیوں کے اندر خلاف شرع کوئی کام نہیں کر سکتے، جس طرح غم کے اندر نہیں کر سکتے۔ تو اب ہم صورت حال یہ دیکھ رہے ہیں کہ تفریح کے اندر انسان بھول جاتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا چیز ہو رہی ہے۔ 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا، اس لیے آیا میرے دوست کے بیٹے کی بارات میں اس میں آیا ہوں۔ کیا ہوگا وہاں پہ؟ نکاح ہوگا۔ اچھا نکاح ہے، نکاح کی آڑ کے اندر ہم حقہ چھوڑیں گے، نکاح کی آڑ کے اندر ہم مال بھیجیں گے، نکاح کی آڑ کے اندر ہم آتش بازی کریں گے، نکاح کی آڑ کے اندر جنے کیا کیا کریں گے، اور نکاح کے اندر ہم شریک نہیں ہوں گے۔ تو جس کی آڑ کے اندر تم نے یہ سارے کام کیے ہیں اس کے اندر شریک تو ہو جاتا۔ اب صورت حال یہ ہے کہ نکاح کی مجلس فنکشن کے اندر منعقد ہوئی، اسٹیج لگایا گیا، اس اسٹیج کے اوپر کون بیٹھے گا؟ بڑے میاں آپ جائیے، آپ کے دن میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دن میں جب نماز پڑھتی تو نکاح میں شریک ہونا بھی پڑتا ہے۔ بڈھوں کے دن میں تو نماز جائے، اب کیا ہے دولہے کے پاس میں سارے بڈھے بیٹھے ہیں، اور اگر اس کے کچھ جوان دوست بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اس کے منہ مار رہا ہے، وہ اس کے ساتھ چوٹا بھر رہا ہے، وہ اس کی طرف دیکھ کے ہنس رہا ہے، وہ اس کو تفریح بازی کر رہا ہے، اور قرآن قاضی صاحب بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ نکاح کے خطبے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ نکاح کے خطبے کے اندر قرآن ہی پڑھا جاتا ہے۔ ذرا قرآن سے معلوم کرو کہ قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے یہ قرآن۔ قرآن حادث نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن کیا ہے؟ خالق کا کلام ہے۔ کیا ہے؟ خالق کا کلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے نکلا ہوا یہ قرآن ہے۔ تمام چیزوں کو فنا آ جائے گی، اس قرآن کو فنا نہیں آئے گی، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کے تعلق سے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور غور سے قرآن کو سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ میں سوال کرتا ہوں، کیا خاموشی ہو جاتی ہے؟ کیا لوگ غور سے سنتے ہیں؟ میرا تو اتفاق نہیں ہوتا، میں شادیوں کے اندر شرکت کرتا ہی نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے باراتوں کے اندر تو شرکت کا کوئی میرے نزدیک جواز ہے ہی نہیں، تو وہاں تو جانے کا مطلب ہی نہیں۔ اگر سنت کے مطابق کوئی ولیمہ ہوتا ہے تو اس میں شرکت ہو جاتی ہے، لیکن عام حضرات یقیناً اس میں شرکت کرتے ہیں۔ کیا اس قرآن کے پڑھے جانے کے وقت سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں؟
اس مجلس کے اندر گاڑیاں بکی جا رہی ہیں، اس مجلس کے اندر جہاں میوزک چل رہا ہے وہاں میوزک چل رہا ہے، اس مجلس کے عین اس مجلس کے انعقاد کے وقت فوٹو کھینچ رہے ہیں تو کھینچ رہے ہیں، ویڈیو فلم بن رہی ہے تو بن رہی ہے، اور آپس میں تفریح بازی دوست کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، کسی کے اندر ادب نہیں ہے۔ ارے خطبہ جمعے کا بھی ہوتا ہے، اس خطبے کے اندر کوئی نرالی بات نہیں ہے، اس خطبے کے اندر بھی قرآن اور حدیث پڑھا جاتا ہے، اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ اس وقت نفل نماز نہ پڑھو، ورنہ وہ کوئی نرالی چیز ہے اس کے اندر، وہی سب کچھ ہے۔ خطبے کے وقت چپ رہنے کا جو حکم ہے اس وجہ سے ہے کہ قرآن اور حدیث سنایا جائے اور اپنی باتوں کے اندر مست رہیں، تفریح بازی کرتے رہیں۔ ارے تفریح بازی اور مذاق تو بہت دور کی بات ہے، حکم یہ ہے کہ آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ خاموشی، حتیٰ کہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی باتیں کر رہا ہو تو اشارے سے اسے منع نہیں کیا جا سکتا۔ وہ قرآن اور یہ قرآن کوئی الگ نہیں ہے، وہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اور یہاں کھڑے ہو کے جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ کیا صرف مسلمان ہم مسجد کے اندر ہیں؟ کیا باہر مسلمان نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے احکام صرف مسجد کے اندر عائد ہوتے ہیں؟ کیا اللہ کے احکام باہر عائد نہیں ہوتے؟ ظاہر بات ہے جسے یہ استحضار ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے مسجد کے اندر بھی دیکھتا ہے اور میرا اللہ مجھے مسجد کے باہر بھی دیکھتا ہے، تو اس کی مسجد اور باہر کی زندگی ایک ہوگی۔ لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان مسجد میں سمجھتا ہے، باہر اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا، تو ظاہر بات ہے اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا، یہ تفریح سے باہر نہیں آئے گا، اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا، یہ ویڈیو فلم سے باہر نہیں آئے گا، اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا اور یہ اپنے بم بٹھا کے درست کرنے کے چکر میں لگے رہے گا کہ میرا دوست کا یہ قبول ہے، قاضی صاحب دعا کرا کے دیکھتے ہیں اور فوراً اللہ کی نافرمانی کے اندر میں مبتلا ہو جاؤ۔ بہار امت کے اندر اس درجہ پہنچ چکا ہے۔ سچ بتاؤں تو بات یہ ہے کہ نہ جانے کس اللہ والوں کی دعاؤں سے، کن بزرگوں کے اعمال سے میں اور آپ بچے ہوئے۔ میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فرما رہے تھے نہ جانے کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بچا رکھا ہے، ورنہ بگاڑ اس درجہ ہے کہ اس درجے کے بگاڑ کے اوپر پچھلی قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آ جایا کرتا تھا۔ فرمانے لگے شاید نہیں، یقیناً یہ بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں ہم بچے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمومی عذاب کے اندر مبتلا ہے، ورنہ ہماری حرکتیں ناقابل بیان ہیں۔ اللہ کے قرآن کی ہی بے حرمتی کرنے اگر ہم لگ گئے تو پھر کیا چیز باقی رہے؟ اللہ کے قرآن کی بے حرمتی صرف یہ نہیں کہ آپ اس کی اولاد کو بھاگ دیں، اللہ کے قرآن کی بے حرمتی صرف یہ نہیں کہ آپ زمین کے اوپر پٹک دیں، اللہ کے قرآن کی بے حرمتی صرف یہ نہیں کہ آپ اس کے اندر آگ لگا دیں، اللہ کے قرآن کی بے حرمتی یہ بھی ہے اور بڑی بے حرمتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ہم اسے دھیان سے نہ سنیں اور قرآن جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر ہم عمل نہ کریں۔ نکاح کے خطبے کے اندر جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تینوں آیتوں کے اندر اللہ سے ڈرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ کیوں حکم بیان کیا گیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن سے یہی 3 آیتیں جو منتخب کری، بات لمبی ہوتی چلی جائے گی، ظاہر بات ہے یہ وقت اتنا لمبا لینے کا موقع بھی نہیں ہوتا، کسی موقع پر انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ نکاح کی مجلس منعقد ہونی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں، اجازت لے کر یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، وکیل بھی موجود ہے، گواہ بھی موجود ہے، دولہے میاں بھی موجود ہیں، 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ نکاح ہو جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ دونوں حضرات کے لیے، لڑکے والوں کے لیے بھی، لڑکی والوں کے لیے بھی، کہ ان حضرات نے سنت کے مطابق نکاح کرنے کا اہتمام کیا اور مسجد کے اندر یہ لوگ جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور جو نکاح منعقد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو رشتہ آپس میں منعقد ہو رہی ہے، جس کے اندر خوب برکت نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔